السلام علیکم لسنر، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دیار صبح کے جالوں میں، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ ہادی اپنے بابا اور اماں کا بہت لاڈلا فرما بردار، انتہائی حسود طبیعت کا مالک، چونچال سا خوش اخلاق بیٹا تھا۔ وہ 2 بھائیوں اور ایک بہن سے چھوٹا تھا، جبکہ ایک بہن اس سے بھی چھوٹی تھی۔ بہت ہی خوبصورت، اونچا لمبا باوقار سا روشن آنکھوں والا ہادی لوگوں کے دلوں کو اپنی موہنی صورت اور اخلاق کی وجہ سے موہ لیتا تھا۔ فرما برداری میں بھی وہ اپنے بڑے دونوں بھائیوں سے آگے تھا۔ والدین کو نہ کرنا اسے اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ اماں سے بڑھ کر بابا کا لاڈلا تھا۔ وہ جو کہتے مانتا، جس طرح کہتے سر تسلیم خم کر لیتا۔ اس کی سعادت مندی کی لوگ مثالیں دیتے۔ آج تک بابا نے ہی اس کے تمام فیصلے کیے تھے، بچپن سے کھیل سے لے کر پڑھائی تک، اور پھر زندگی کے اہم فیصلوں کے بارے میں۔ تب بھی ہادی نے سب کچھ بابا پر ڈال دیا تھا، فرما برداری کا اعلیٰ ثبوت پیش کیا۔ حالانکہ اسے بڑے دونوں بھائیوں نے اپنی من پسند لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ فدا نے اکلوتی پھوپھی ذات کو دل میں بسایا تو اماں اسے بہو بنا کر لے آئی تھیں۔ سائم نے اپنی پڑوسن کرنل اشفاق کی لاڈلی بیٹی عزا کے لیے خواہش ظاہر کی تو بابا نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کرنل اشفاق ان کے پڑوسی تھے، عزا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے یہ لوگ ایک ساتھ تھے، اکٹھے کھیلے کودے اور جوان ہوئے۔ جب سائم نے عزا کے لیے اپنی پسند کا اظہار کیا تو بابا بخوشی رشتہ لے کر اشفاق صاحب کے گھر چلے گئے۔ یوں سائم بیاہ کر برابر والے گھر چلا گیا، کیونکہ کرنل صاحب نے شرط رکھی تھی کہ عزا کی شادی اس لڑکے سے کریں گے جو گھر داماد بننے کے لیے تیار ہو۔ اماں اور بابا نے یہاں پر بھی بیٹے کی خوشی کو ترجیح دی۔ پھر کرنل صاحب کا گھرانہ کون سا دور تھا، جب تک وہ زندہ رہے بیچ میں دیوار کھڑی رہی۔ کرنل صاحب کی وفات کے بعد سائم نے بیچ کی دیوار گرا کر پھولوں کی باڑ سے پھر پارٹیشن کروا دی تھی۔ سائم کے بعد جب ہادی کی باری آئی تو بابا نے پہلی مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہادی کو وہ اچھی طرح یاد تھا۔ جب وہ آفس سے تھکا ہارا ہوا آیا تھا، بابا نے اسے سیدھا اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حالانکہ آفس سے آنے کے بعد فوری بابا کسی بیٹے کو بڑے سے بڑے اور معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی نہ کہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے دن بھر کی تھکن اتاریں، آرام کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس معاملے میں وہ خاصے روشن خیال تھے۔ ہادی بابا کا پیغام ملتے ہی بغیر کپڑے تبدیل کیے ان کے کمرے کی طرف آیا تو دستک دینے سے پہلے ہی اندر سے بابا کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ شاید اماں سے مخاطب تھے۔ وہ اپنے کسی دوست شکیل کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے۔ بہت ہی ہنسمکھ اور خوبصورت بچی ہے، ہمارے ہادی کے ساتھ بہت سجے گی، ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہوگی۔ بابا کے لہجے میں واضح جوش اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بابا کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تو بابا اسے دیکھ کر بڑے سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ ہادی ان کے قریب بیٹھا تو بابا نے بازو پھیلا کر اسے خود سے مزید قریب کر کے زور سے بھینچا۔ وہ ان کے محبت بھرے مظاہرے پر بوکھلا سا گیا تھا۔ بابا خیر تو ہے؟ مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے آپ کو، کہیں مجھے سائم کی طرح وداع کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ ہادی نے اپنے ازلی شرارتی انداز میں بابا کو چھیڑا تو وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی پیاری سی بہو کو اس دفعہ وداع کر کے اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ یعنی مجھے گھوڑی چڑھانے کے ارادے ہیں؟ اس نے ایک کالر کھڑا کرتے ہوئے مسکراتے کہا۔ گھوڑی کا تو رواج نہیں اب، تمہیں پراڈو پر بٹھا کر پنڈی لے جاؤں گا۔ ان کا انداز بھی ہنوز ہادی جیسا تھا، ہلکا پھلکا اور شگفتہ۔ ہادی پنڈی کے نام پر بے ساختہ چونک گیا۔ پنڈی؟ ہادی میری جان، تمہارے بڑے 2 بھائیوں نے تو مجھے لڑکی پسند کرنے کی سعادت سے محروم رکھا۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ تمہارے لیے خود لڑکی پسند کروں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا جس کے لیے انہوں نے ہادی کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ پسند کرنی ہے یا کر چکے ہیں؟ ہادی نے سابقہ شرارتی لہجے میں پوچھا۔ تب بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سمجھو پسند کر چکا ہوں، اور مجھے صرف بتا رہے ہیں، ہے نا؟ ہادی نے ٹکڑا لگایا۔ نہیں میری جان، تم سے اجازت لے رہا ہوں، اگر تم دل سے حامی بھرو گے تو میں اپنے دوست کے سامنے جھولی پہلاؤں گا۔ بابا نے مسکرا کر بڑی محبت سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو بے ساختہ بولا، آپ کے وہی دوست خلیل اور شکیل؟ ہادی نے چونکتے ہوئے سر ہلایا، پھر بابا کے بولنے سے پہلے ہی مسکرا کر کہنے لگا، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے اول ہے بابا، آپ میرے لیے برا تو نہیں سوچیں گے؟ اس کی سعادت مندی نے اماں اور ابا کو بے ساختہ خوش کر دیا تھا۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر بھی بابا نے ہادی سے دوبارہ پوچھا تھا، تمہیں کوئی پسند تو نہیں بیٹا؟ اگر ہوتی بھی تو آپ کی پسند پر قربان کر دیتا۔ آپ میرے بابا ہیں، مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ میرے لیے یقیناً کچھ پرفیکٹ ہی پسند کریں گے۔ ویسے خیال رکھیے گا لڑکی کا خوبصورت ہونا شرط ہے، وہ انہیں چھیڑتا ہوا شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر خوبصورت نہ ہوئی تو؟ اماں نے ایسے ہی بے ارادہ پوچھ لیا۔ تب ہادی نے اماں کے گردن میں بازو حمائل کیے، تو پھر وہ آپ کی بہو ضرور ہوگی، میری بیوی نہیں۔ اس کے لاڑ پر اماں نے ڈپٹ کر کہا، چل ہٹ، میری بہو کوئی عام نہیں ہوگی، زری اور عزا سے بڑھ کر لاؤں گی۔
انہوں نے ہادی کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہیے گا اماں۔ ہادی کا انداز اب بھی شرارتی تھا۔ تو بھی اپنی بات پر قائم رہنا۔ اماں نے وعدہ لیا۔ ہادی نے سر ہلا کر اقرار کر لیا، اور اس کے اقرار پر بابا اگلے ہی دن پنڈی روانہ ہو گئے تھے۔ ان دنوں ہر کوئی جانتا تھا کہ بابا پنڈی کس مقصد کے لیے گئے تھے۔ زری، کشف اور فلک کو بڑی بے چینی تھی۔ ایزا بھی استنبول میں کم بیتاب نہیں تھی۔ سب کو ہادی کے لیے بابا کا اکیلے ہی لڑکی دیکھنے جانا کچھ عجیب لگا تھا، لیکن ظاہر ہے بابا کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت بھی نہیں تھی۔ پھر بابا جتنے پرجوش اور ولولے کے ساتھ گئے تھے، واپسی پر خوش ضرور تھے تاہم اتنے پرجوش نہ تھے۔ انہوں نے ہادی کا رشتہ پکا کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ واپسی پر مٹھائی کے ٹوکرے لائے تھے، جسے خاندان بھر میں تقسیم کر کے ہادی کی بات طے ہو جانے کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ بابا خود گئے تھے لیکن کوئی تصویر نہ لائے۔ شاید انہیں خیال نہیں آیا، یا پھر تصویر مانگنا معیوب سا لگا۔ سبھی کو مایوسی ہوئی کیونکہ سب لوگ تصویر کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ایزا جو ہنی مون انجوائے کرنے ترکی گئی تھی، وہاں سے بار بار فون کرتی رہی، اسما کی کوئی تصویر ہی دکھا دو۔ اس کی دہائیوں پر ادھر سے مایوسی بھرا جواب آیا، بابا کو تصویر لانی یاد نہ رہی۔ ویسے ہمیں بابا کی بات پر پکا یقین ہے۔ جب بابا نے کہہ دیا وہ خوبصورت ہے تو ہمیں یقین آ گیا۔ بابا غلط بیانی نہیں کرتے۔ کشف نے اس دن اماں اور بابا کی باتیں سن لی تھیں جب وہ اسما کی تعریف کر رہے تھے، سو کشف نے پورے خاندان میں یہی بات نشر کر دی، اور رضا کو تو وہ اکثر چڑھاتی، ہادی کی بیوی تم دونوں سے زیادہ حسین ہوگی، تم دونوں اس کے سامنے چڑیل لگو گی۔ دیکھ لیں گے اسما کے حسن جہاں سوز کی تجلیاں بھی، ایزا چڑھ کر جواب دیتی۔ تاہم اسما کی فوٹو دیکھنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی تھی۔ کچھ ان کے خاندان میں لڑکی یعنی ہونے والی بہو کے گھر خواتین کا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کوئی ایک آدھ مرد اور بس ایک آدھ عورت ہی جاتی تھی شگن کی رسم کرنے، اسی لیے بس بابا اور ان کی پھپھو اسما کو ارجنٹ انگوٹھی ڈال آئے تھے۔ اماں کو گھٹنوں میں تکلیف تھی اور وہ اور ہادی دونوں ترکی چلے گئے تھے۔ وہاں پر سائم نے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا تھا۔ ہادی کا رشتہ طے ہو جانے اور منگنی کے بعد اصل ٹوئسٹ تو تب آیا جب بابا کے موبائل میں اسما کی ڈھیروں تصویریں آ گئیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر کشف، زری، فلک اور حتیٰ کہ ایزا تک دم بخود رہ گئی تھیں، اور دم بخود تو ہادی بھی رہ گیا تھا۔ کشف نے ساری تصویریں ہادی کو بھجوا دی تھیں۔ یوں سب لوگ ہی ہادی کی ہونے والی دلہن سے متعارف ہو گئے تھے۔ سائم اور ایزا بھی متاثرین میں شامل ہوئے، اور ہادی، اس کے دل کی کیفیت کچھ سمجھ میں آنے والی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک نظر میں ہی اسما کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ہر تصویر میں نمایاں نظر آنے والی انتہائی خوبصورت، نازک اندام سی دودھیا رنگت کی مالک اسما حواسوں پر بم گراتی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش ہادی کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ تصویر سے نکل کر مجسم ہادی کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور ہادی کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے سائم کے تبصرے، والدین کی بات تابعداری سے مان لینے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، دنیا میں ہی جنت کی حوریں دستیاب ہو جاتی ہیں، کاش میں نے بھی جلد بازی سے کام نہ لیا ہوتا اور آج ایک چڑیل میری زندگی میں نہ ہوتی بلکہ جنت کی حور ہوتی۔ سائم کی بکواس پر ایزا تپ اٹھتی، منہ دھو رکھو، تمہیں ہر صورت میں چڑیل ہی ملنی ہے، جنت میں بھی دوزخ میں بھی۔ ان دونوں کی تکرار سے یکسر بے نیاز ہادی اسما کی خوبصورت اداؤں میں کھو سا جاتا۔ اسما اس کے لیے اپنی تصویروں میں ہی لازم و ملزوم ہو گئی تھی، لیکن اس دوران ایک عجیب سی بات ہو گئی۔ دن میں 18 مرتبہ منگنی کی تصویریں دیکھنے والی ایزا نے ایک بڑا حساس پوائنٹ اٹھایا۔ وہ ایک ایسی تصویر پر لج گئی تھی جس میں ایک سادہ سی معصوم لڑکی گھبرائی کچھ بوکھلائی صوفے سے اٹھ رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں پھوپھی بیٹھی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ ان کے قریب سے اٹھی ہے۔ اس لڑکی کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی، جو یقیناً بابا لے کر گئے تھے۔ یہ انگوٹھی کشف نے اسکائپ پر انہیں دکھائی تھی۔ پھر یہ انگوٹھی اس لڑکی کے ہاتھ میں کیوں تھی؟ وہ عام سی لڑکی جو کہیں بھی منگنی کی دلہن نہ لگ رہی تھی، بلکہ وہ کہیں سے بھی ہادی کے ہم پلہ نہ لگ رہی تھی، اور نہ ہی وہ ہادی کے منگیتر لگ رہی تھی۔ اس کی تصویر بھی ایک تھی، باقی ساری تصویریں اس پریورش کی تھیں۔ جسے جانے محفل کہا جاتا تو غلط نہ تھا۔ ایزا نے اپنی کشمکش کا اظہار ہادی اور سائم سے بھی کر دیا، اور ان دونوں نے اس تصویر کو عام انداز میں دیکھا اور بس کسی نے بھی ایزا کی بات کا نوٹس نہ لیا، کیونکہ اس کے بعد اسما کی اور بھی تصویریں انہیں ملتی رہی تھیں۔ جب اچانک ہی اسما اور ہادی کا آپس میں رابطہ ہو گیا، ہادی ایزا اور سائم کو لمحے لمحے کی خبر دیتا، پھر وہ کیسے نہ بتاتا کہ ایک سہانی صبح اسما نے از خود ہادی سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ ہادی کے لہجے میں اسما سے بات کرنے کی سرشاری اور خماری کا واضح مت بہتا تھا۔ اسے اسما کے از خود رابطہ کرنے پر ذرا بھی ناگواری محسوس نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی اس نے اس بات پر غصہ کر کے غلط انداز میں سوچ کر اپنے بیکورڈ ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن جب ایزا کو اسما کے اس اقدام کی خبر ہوئی تو اسے اندر ہی اندر بہت برا لگا۔ اسما کی بے باکی یا آزاد خیالی پر وہ کچھ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد ان کے خاندان میں لڑکے لڑکی کا میل جول، بات چیت محض کزن ہونے تک
ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح اجنبیوں میں؟ بہرحال یہ زک کے ذاتی خیالات تھے، اور اب یہ دور خاصا ایڈوانس تھا۔ پھر بابا کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ تو ہادی کو اتنی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ ہادی اپنے ہونے والے سسرال جا کر ان سے ملے اور اسی بہانے اسما سے بھی مل لے۔ دیکھ تو وہ چکا تھا ہی، تصویروں کی حد تک بات بھی کر چکا تھا، فون کی حد تک ایک ملاقات بھی ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ہادی اور اسما کا بڑھتا ہوا التفات اور رابطہ کبھی کبھی زک کو عجیب لگتا۔ اسے اسما کوئی باوقار یا سلجھی لڑکی لگنے کے بجائے کدے چچوری اور سطحی سی عام لڑکی لگتی، لیکن جب ہادی نے اسما سے کانفرنس پر بات کروائی تو زک کو بھی اس کے برجستہ میٹھے ٹھنڈے شہد سے لہجے اور مدھر سریلی آواز کا گرویدہ ہونا پڑا۔ اگر ہادی اسما کا دیوانہ ہوا تھا تو بالکل ٹھیک دیوانہ ہوا تھا، کیونکہ اسما کو اپنی لوچدار مٹھاس بھری آواز سے سننے والے پر سحر طاری کرنا اور اسے اپنی طرف کھینچنا بخوبی آتا تھا۔ اس لیے ہادی عبدالزئی بھی اسما کی محبت اور آواز حسن کے سحر میں ہمیشہ کے لیے جکڑا گیا تھا۔ بھیگتی ہوئی خوبصورت رات چنری کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ ایک دلنشین احساس تلے مہکتا وہ دل میں اٹھتے گداز اور انوکھے جذبوں سے سرشار اپنے خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا، جہاں پر اس کے خوابوں کی شہزادی جلوہ افروز تھی، اس کے بابا کی پسند اور ہادی کی اولین چاہت۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ جب بابا نے اسما سے اس کا رشتہ پکا کیا تھا تب بھی خیالوں میں اتنی جلدی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسما کی تصویریں دیکھنے اور اسے بات چیت کرنے اور روبرو دیکھنے کے بعد وہ اس کے دل پر تسلط جما کر بیٹھ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر نہیں اتری، وہ ایک دم آئی اور چھا گئی تھی، پہلی نگاہ میں ہی دیوانہ بنا گئی تھی۔ اور اب ہادی اپنے کورے جذبے کے شفاف پانیوں پر تیرتا اسما سے ملنے اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانے کے لیے اپنے خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے ملنے، فون پر بات کرنے اور روبرو دیکھ لینے کے باوجود اس وقت اسما کا سامنا کرنے کے احساس سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے فاتحانہ انداز میں چلتا ایک سرور آ گئی نشے میں معمور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پہلا دھچکا اس کا منتظر تھا۔ اسما کمرے میں موجود تھی، لیکن سوئی ہوئی، چادر کے نیچے اس کا زرتار لباس جھانک رہا تھا۔ نیند میں بھی لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا ہے۔ وہ یہاں کے موسموں کی عادی نہیں تھی، اس لیے شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر ہادی نے الماری کھول کر اندر سے کمبل نکالا تھا اور بیڈ کی پائنتی پر رکھ دیا۔ اس کا دھیان اسما کی طرف تھا۔ وہ سو کیوں گئی تھی؟ کیا وہ ہادی سے ناراض تھی؟ وہ دیر سے آیا تھا، اسے انتظار کرنا پڑا۔ آخر وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی اور ہادی نے اسے اتنا انتظار کروایا۔ ہادی کو بے طرح سے سائم اور ایذا پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اتنا خوار ہو کر لیٹ ہوا تھا۔ فی الحال وہ اسما کو جگانا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ کیا کرتا؟ ان دونوں کے درمیان فون پر تو خاصی بے تکلفی تھی، لیکن یوں اسے سوتے میں جگانا غیر مناسب لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کمبل کھولا اور اسما پر پھیلا دیا، وہ کہ اس نے بڑے احتیاط سے کمبل ڈالا تھا، پھر بھی وہ کسمسائی اور اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پشت ہادی کی طرف تھی اور ہادی پائنتی کی طرف کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ گھوم کر اسما کی طرف آیا، غیر محظوظ انداز میں سرک کر دوسری طرح رخ بدل گئی تھی، یوں کہ ہادی کے اب بھی اسما کو دیکھنے کی کوشش بیکار گئی تھی۔ اسما کی اس مرتبہ پھر ہادی کی طرف پشتی نہ بھی ہوتی تب بھی اسما کا لمبا گھونگھٹ اس کی تھوڑی تک سجدہ ریز تھا۔ گھونگھٹ اس کے یہاں کا رواج تھا، جو لڑکی میکے سے نکال کر لاتی تو سسرال میں آ کر الٹا جاتا تھا۔ جب ساس وغیرہ کو دکھایا جاتا پھر بعد میں گھونگھٹ دوبارہ نکال لیا جاتا جب دولہا نے کھولنا ہوتا۔ وہ اس وقت اسما کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ وہ اتنا لمبا گھونگھٹ نکالے انیزی ہو رہی تھی۔ ہادی کو بے پناہ تعصف نے آن گھیرا تھا۔ وہ اسما کے کچھ قریب فاصلے سے مٹاتے آگے آیا اور سمٹ کر محتاط سی ہو گئی تھی۔ اس کو محتاط ہوتا دیکھ ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا وہ اسے شرما رہی تھی؟ حالانکہ اسما اپنی بولڈنس کی وجہ سے اتنی شرمیلی ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ والی سچویشن شاید ہر لڑکی کے لیے ایک سی ہوتی ہے۔ کیا آزاد خیال، پر اعتماد اور کیا طبع! وہ چپکے سے مسکرایا اور اسما کے قریب بیٹھ گیا، گو کہ اب وہ سامنے نہیں تھا، لیکن نیم رخ سے اسما کو دیکھ سکتا تھا۔ اسما اس کا بیٹھنا محسوس کر چکی تھی۔ ہادی کے لیے نئی نویلی دلہن کو مخاطب کرنا غار محل تھا۔ کچھ دیر تک چپ سادے سوچنے کے بعد ہادی نے گلا کھنکارا، گو کہ وہ بڑا پر اعتماد تھا، لیکن اسما کا رویہ اس کے اعتماد کو ڈاواڈول کر رہا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا ناراضی؟ اسمی، ہادی کے طرز تخاطب پر اسما کو شدید کرنٹ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی، اس کے سر پر جیسے ہتھوڑا برسا۔ ہادی نے اسے کس نام سے پکارا تھا؟ اسمی۔ اسما کو لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ یہ نک نیم یا شارٹ نیم اسما کا تھا ہی نہیں، پھر ہادی نے اسے اس نام سے کیوں پکارا؟ اسمی، میں سمجھتا ہوں کہ تم ناراض ہو، تمہیں انتظار کی کوفت اٹھانا پڑی۔
اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ ایکچولی عزا اور سائم کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ آگے بھی اپنے لیٹ آنے کی تفصیل بتا رہا تھا، لیکن اسما کا ذہن اسمی سے ہٹ نہ رہا تھا۔ ہادی نے کس بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ ہادی نے اسے اسمی کیوں کہا؟ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اب اس بات پر ناراضگی ختم کرو، جلدی سے یہ ٹینٹ ہٹاؤ، گھونگھٹ اٹھاؤ اور اپنی منہ دکھائی لو۔ وہ بڑے شرارتی لب و لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ پھر اس نے کمال بے تکلفی سے اسما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا حنائی ہاتھ نہایت کومل تھا، جسے ہادی نے اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں منگنی والی انگوٹھی موجود تھی، نرم و ملائم، کومل، مہندی سے بھرپور سجے ہاتھ۔ لیکن ان ہاتھوں میں کچھ تو تھا جو اسے کچھ مختلف لگا تھا، گو کہ اسما کے نرم نرم ہاتھ اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک عجیب احساس نے اسے قدرے بےقل کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت دودیا اور پتلے نہیں تھے، گدگدائے سے نرم و ملائم اور نفیس تھے، جبکہ انگلیاں بھی مخروطی نہیں تھیں۔ پھر بھی ہادی نے اس احساس کو جھٹکنا چاہا۔ سلونے سے ہاتھ کی انگلی میں اس نے بیش قیمت انگوٹھی پہنا دی تھی، کیونکہ یہ کام تھوڑا زبردستی کیا تھا، لیکن بخیر و خوبی نبٹ گیا تھا۔ اسما نے اس دوران کتنی ہی مرتبہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن ہادی نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ لگتا ہے اسمی، میری جدائی میں تمہیں گردن توڑ بخار ہوا ہے، تمہاری رنگت سنبھلا گئی ہے۔ خیر غم نہ کرو، میرے ساتھ رہو گی تو گورا کر دوں گا۔ ہادی کی شرارت پر اسما کا دل اندر تک چڑھ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا گھونگھٹ الٹ کر اس کمرے سے تو کیا اس گھر سے ہی نکل کر دور بھاگ جائے، جہاں پر کوئی آواز اس کا پیچھا نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ دلہن کیوں بدل گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے ٹپک پڑی۔ ویسے تمہارا منہ تو دیکھا بھالا تھا، منہ دکھائی تو ایویں ہی وصول کر بیٹھی ہو، لاؤ واپس کرو۔ ہادی اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کی شرارت سمجھے بغیر اسما نے واقعی ہاتھ آگے کر دیا، جس کا مطلب تھا اتار لو انگوٹھی۔ کم آن یار، تم تو مذاق بھی نہیں سمجھ رہی، ایسے بھی کیا ناراضی، ذرا میری پناہوں میں آؤ تو بتاؤں، کتنا بے قرار کیے رکھا تم نے مجھے۔ ہادی نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور اپنے بازوؤں کی زنجیر بنائی تو اسما کا حلق سوکھ گیا، سانس گھٹ گئی تھی، دل بند ہو گیا۔ وہ اسے کون سمجھ رہا تھا؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ اسما کی آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا، اس کا سر چکرانے لگا۔ میں اسمی نہیں ہوں۔ بالآخر اسما کو زبان کھولنا پڑی، سوکھے حلق کو بمشکل تر کرتی وہ بھربھری آواز میں بڑی دشواری سے بولی تھی، یوں کہ ہادی لمحہ بھر کے لیے بھونچکا رہ گیا، جیسے اس کی آواز پر چونکا ہو۔ کتنی بدلی سی آواز تھی۔ پھر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ اسمی جان، تم تو آواز سے لے کر ہاتھوں تک پوری کی پوری بدل گئی ہو، میرے پاس آئی ہو۔ کون سا سیاہ برش پھیرا ہے تم نے، آخر ہو کیا؟ وہ اب بھی شرارتی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسما کے ضبط کا یارہ نہ رہا، اس کی برداشت کا ہر ٹانکا ادھڑ گیا تھا، اس کا فگار ہوا دل پھٹ رہا تھا۔ جس وقت وہ اس گھر میں آئی تھی مسلسل ایسی باتیں سن رہی تھی، یہ اسما تو نہیں، دلہن بدل گئی ہے، بابا کسے اٹھا لائے، یہ کون ہے؟ اب وہ مزید کچھ بھی سہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ جتنا اس کی عزت نفس کا جنازہ نکلنا تھا نکل چکا تھا، جتنی اس کی توہین ہونا تھی ہو چکی تھی، جتنا اسے بے عزت کیا جانا تھا کیا جا چکا تھا۔ اس کی انا خودداری عزت نفس کو کرچی کرچی کر دیا گیا تھا۔ کیا وہ بھاگ کر آئی تھی؟ کیا اغوا ہو کر آئی تھی؟ اسے تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لایا گیا تھا، پر یہاں آ کر ایسا کیوں ہوا؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ گڑبڑ ہوئی، یہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہے تھے۔ اسما سوچ کر تھک چکی تھی، اب آر پار ہونے کا فیصلہ تھا۔ کب تک وہ خود کو چھپائے اندر ہی اندر سلگتی رہتی اور گھلتی رہتی؟ آخر اسے کس بات کا خوف تھا؟ ٹکرائے جانے کا، دھتکارے جانے کا؟ تو یہ کام تو ہادی کی بہنیں پہلے ہی کر چکی تھیں، کچھ نہ کچھ بھاوچیں بھی کر چکی تھیں، اب تو ہادی کی باری تھی۔ اسمی، تم گھونگھٹ کے پار کون سا مسئلہ سلجھا رہی ہو؟ یار، عالمی مسائل سلجھانا تمہارے بس کا روگ نہیں، مجھ غریب کی فریاد پر توجہ دو، مت ویٹو پاور بنو، میرے ساتھ غریب ممالک جیسا سلوک مت کرو۔ اسمی، زندہ بھی ہو یا گزر چکی؟ میں کل ولیمے کی جگہ تمہارے کل کے انتظامات کرواتا ہوں۔ پھر دیکھو، آج کی رات مرنے سے پرہیز کرو، میں بیوہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ہادی کی مسخریاں اپنے عروج پر تھیں، اور اسما ایک پل صراط پر کھڑی تھی جو تلوار سے زیادہ تیز تھی اور بال سے زیادہ باریک۔ میں اسمی نہیں ہوں، میں اسما ہوں، اسما خلیل۔ اسما نے آنکھیں میچ کر بھرائے ہوئے لہجے میں قابو پا کر کہا۔ ہادی، جو اس کی آواز کے پیچو خم میں الجھ رہا تھا، ایک مرتبہ پھر مسکرا دیا۔ میں نے کب کہا کہ تم کوئی اور ہو؟ تم اسما ہو، میری اسما۔ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسما نے اپنے غیر متوازن لب و لہجے پر کنٹرول کر لیا۔ اب وہ کچھ پراعتماد تھی اور اپنے مضطرب ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا ہوں۔ ہادی کا جواب بڑا برجستہ تھا۔ اسما کے اندر دور دور تک تلخی بکھر گئی تھی۔
جب آپ کو پتہ چلا کہ میں اسمی نہیں ہوں تبھی مجھے اپنی بیوی سمجھیں گے؟ اس کے سوال پر ہادی اس کی دفعہ پھر بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی آواز اسمی کی آواز نہیں تھی، اس کا لہجہ اسمی کا لہجہ نہیں تھا۔ اس کی آواز میں کھنک تھی، ترنگ تھی، لوچ سا تھا۔ اس کی آواز میں سادگی تھی، نرماہٹ اور ٹھہراؤ تھا، جبکہ اس کا لہجہ تیز، آواز بھی تیز تھی۔ اس کا لہجہ مدھم اور آواز بھی مدھم تھی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب ہادی کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس کی تمام تر شوخی، چونچالی اور تازگی پر گرد پڑ گئی تھی۔ اسے بڑی شدت کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا دل بری طرح سے اپسیٹ ہوا۔ آپ کی باتیں سن کر یہ سوال مجھے کرنا چاہیے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے پہلے بھی مل چکے ہیں۔ آپ کی باتیں یہی بتا رہی ہیں۔ اسما کے الفاظ سے اسے بک اڑا گئے تھے۔ ہادی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں، میں تم سے تمہارے ہی گھر میں مل چکا ہوں۔ ہادی کا لہجہ بلا کر سنجیدہ اور جتاتا ہوا تھا۔ تب اسما نے خود بخود بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ ہونٹ بھرا تھا اور ساتھ ہی گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہادی پہلے تو بری طرح سے ٹھٹکا، پھر اس کو بلا کا دھچکا لگا، پھر اسے جیسے کرنٹ لگا اور وہ اپنی جگہ سے اس قدر تیزی سے اٹھا تھا جیسے اسما کے وجود سے شعلے نکل کر اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگے ہوں، یا اسما کے وجود سے کانٹے نکل کر ہادی کے وجود میں کھپنا چاہتے تھے۔ اسما کے ہونٹوں پر ایک اذیت ناک خاموشی پھیلی تھی۔ وہ اسما کے گھر اسما سے مل چکا تھا۔ کتنی بڑی تعجب میں ڈالنے والی بات تھی۔ وہ اسما کے گھر اسما سے نہیں ملا تھا۔ اگر وہ اسما سے مل چکا تھا تو آج یہ صورتحال کہیں سے بھی بہت سے لوگوں کو شوق میں مبتلا نہ کرتی اور نہ ہی ان دو مرکزی لوگوں کی زندگیوں کو انگاروں سے بھرتی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی جیسے چیخ پڑا۔ اس کے سامنے زرتار لباس میں اس کی محبوبہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس زرتار لباس میں اس کی محبوبہ نہیں بیٹھی تھی، یہ کوئی اور تھی۔ یہ آخر کون تھی؟ وہ جیسے ضبط اور تحمل کو ایک طرف رکھ کے چلا اٹھا تھا۔ میں خود چل کر یہاں نہیں آئی، مجھے آپ کے بابا اور آپ خود نکاح کر کے یہاں لائے ہیں۔ میں اسما خلیل ہوں، میں اسما شکیل نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اسما نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے بھیگی پرنم آواز میں کہا، اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ کر اتنے منت بھرے انداز میں کسی کو بھی یقین دلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کسی جب آپ کا شوہر ہو اور آپ کے وجود کو تسلیم ہی نہ کرے تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تم میری بیوی نہیں ہو، سنا تم نے؟ تم اتنی کوچی کم شکل میری بیوی کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ قمر غصے کی انتہا پر ساری تہذیب اور شائستگی کو بھلا کر چلا رہا تھا۔ مارے غصے اور اشتعال کے اس نے کمرے کی آرائشی چیزوں پر زہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اس کا دماغ الٹ رہا تھا۔ ہادی کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑے بازار میں اسے کوڑے مارنے کی سزا دے دی ہو۔ یہ کیسا بھیانک مذاق تھا؟ یہ کس نے اتنا شرمناک کھیل کھیلا ہے؟ کس نے اسے بیوقوف بنایا؟ کون اس کے جذبات اور احساسات کی دھجیاں اڑا گیا؟ دلہن کی خوبصورتی یا کم صورتی ایک طرف تھی، یہاں یہ تو پورے کا پورا وجود ہی بدل گیا تھا۔ پورا 1 سال وہ کس حسین تصور کے ساتھ محو کلام رہا، وہ کس کو سپنوں میں بسائے ہوئے تھا؟ وہ کون تھی جو اس کے پاک انچھوئے کورے جذبوں، محبت، اعتبار، مردانہ خودی، انا اور دل جیسی متاع کو لوٹ کر لے گئی تھی؟ یہ کس نے اس کی مردانگی پر شب خون مارا تھا؟ وہ تو پورے قد سے ذلیل و خوار ہو گیا تھا، شرمسار ہو گیا تھا۔ آخر یہ ڈرامہ کس نے کیا تھا؟ کیا سامنے کھڑی اس خون آشام بلا نے؟ کیا بابا کو دھوکہ دیا گیا؟ ہادی کا سر دچی بکھر رہا تھا، اس کی شریانوں میں لہو ابل رہا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنی صورت گم کرو، مجھے ایک پل کے لیے بھی دکھائی مت دو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا، وہ راتا رہا، پھنکارتا رہا۔ اسما آنکھیں میچے بے آواز رو رہی تھی، اس کے چہرے پر دکھ اور کرب، اذیت اور اپنے مٹی مٹی ہو جانے کا احساس لکھا تھا۔ اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، وہ کسی شکستہ عمارت کی طرح ڈھہ چکی تھی۔ ہادی نے اسے زمین پر گرتے دیکھا تو ایک زہر آلود شعلے اگلتی نگاہ ڈالی اور تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کرسٹل کے کارنر کو ٹھوکر سے اڑا دیا تھا۔ اوپر رکھے بہت سے ڈیکوریشن پیس اڑتے ہوئے دیواروں سے ٹکراتے زمین پر چکنا چور ہو گئے تھے، جیسے اسما زمین پر گری کچی کچی ہو کر بکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ سہاگ رات کی سیج سے اٹھ کر سیدھا اماں اور بابا کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جس شدت کے ساتھ اس نے دروازہ دھڑدھڑایا تھا، اماں اور بابا گھبرا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ یہ غیر معمولی دستک کسی نارمل صورتحال کو ظاہر نہ کر رہی تھی۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہادی کو کھڑے پایا۔ ہادی کی شکل دیکھ کر دونوں میاں بیوی دھک سے رہ گئے تھے۔ یہ کچھ دیر پہلے والا شگوفے بکھیرتا چٹکلے چھوڑتا ہادی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہادی تھا۔
ان کا بیٹا ان کا لاڈلا ہادی ہرگز نہیں تھا۔ زبزے پھٹے پھڑپھڑاتے ہونٹ، خونی آنکھیں، لہو چمکاتے رخسار، غصے، اشتعال، کرب اور اندیکھے دھوکے کے ادراک سے مشتعل بے قابو ہوتا وجود۔ بابا نے آگے بڑھ کر ہادی کو تھاما تو وہ ان کے سینے سے لگ کر بچ بچ کر رو پڑا۔ اماں اور بابا کے کلیجے الٹ کر باہر آ پڑے تھے۔ ہادی کو کیا ہوا تھا؟ یہ اتنا لہیم شہیم وجود کیوں رو رہا تھا؟ اماں ہک دک کھڑی بابا کو دیکھ رہی تھی اور بابا خود انتہائی فکر کے عالم میں اندیشوں کے جکڑ میں گرے ہادی کی پشت سلا رہے تھے۔ ماں اسے اپنی آکورڈ سچویشن کا احساس ہوا تو ایک دم سے بابا سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا، اتنی دور کہ ان کے درمیان ڈھیر سارا فاصلہ آ گیا۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ یہ کیا کیا میرے ساتھ آپ نے؟ وہ کون ہے میرے کمرے میں؟ ہادی کے الفاظ اماں اور بابا کا کلیجہ اڑا کر لے گئے تھے۔ ہائے، اسے کیا ہو گیا تھا؟ ان کے بیٹے کا دماغی توازن تو ٹھیک تھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے کمرے میں کون ہے؟ یہ ہادی کیا الٹ پلٹ بول رہا ہے؟ میرے بچے، تمہاری بیوی ہے اسما، چند گھنٹے قبل تم اسے بیاہ کر لائے ہو۔ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے دکھ تلے دبتے ہوئے بمشکل بتایا تھا۔ اماں کے احساس دلانے اور بتانے پر ہادی بے ساختہ چیخ پڑا تھا۔ وہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کسی اور کی تصویریں دکھائی گئی تھیں، مجھ سے فون پر کوئی اور بات کرتا تھا، میں کسی اور سے خلیل انکل کے گھر میں ملا اور رخصت انہوں نے اپنی کم صورت بیٹی کو میرے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے بابا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر چیخا تھا۔ ان کے دہتے جذبات کو بڑی شدت کی ٹھیس لگی تھی۔ یہ تکلیف ہادی کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ خود کو بے حد احمق، بے وقوف اور خوار تصور کر رہا تھا۔ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو سہنا اس کے حوصلے سے بڑھ کر اوپر کی چیز تھی۔ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا میری جان، میں نے تمہارے لیے خلیل کی بیٹی اسما کا رشتہ مانگا تھا، میں اسما کو بہو بنا کر لایا ہوں، تمہیں کیا غلط فہمی لاحق ہوئی ہے؟ بابا انتہائی تفکر سے اس کا غصہ اور غم کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ہادی کسی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یا ہادی کو کسی نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ شدید ہیجانی تفکر کا شکار تھے۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں نے خود سنا تھا بابا، آپ اپنے دوست شکیل کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، وہ جو خوبصورت اور ہنسمکھ تھی، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ ہادی کے ساتھ سجے گی۔ ہادی کوئی بہت پرانی بات تو نہیں جتلا رہا تھا جو ان کی یادداشت سے محو ہو چکی تھی۔ انہیں یاد آ گیا تھا جب انہوں نے ہادی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تو وہ اس کی اماں سے شکیل کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کے من میں اسمارا کا خیال تھا۔ پچھلی دفعہ وہ شکیل اور خلیل سے ملنے گئے تو اسمارا کو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ بچپن سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، تبھی اپنے دل میں اسے لاڈلے بیٹے ہادی کے لیے پسند کر چکے تھے۔ پھر گھر آ کر بیگم سے صلح کی تو انہوں نے بھی رضامندی دے دی۔ سننے میں آیا تھا اسمارا بہت خوبصورت ہے، ان کے ہادی کے ساتھ بہت سچ تھی، سو بغیر دیکھے ہی شوہر کی پسند پر مہر لگا دی تھی۔ وہ بڑی آس و امید کے ساتھ اسمارا کا رشتہ لینے آئے تھے، انہیں امید تھی کہ شکیل اور خلیل کبھی انکار نہیں کریں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کی درخواست پر دونوں ہی بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن تب خلیل نے ان سے معذرت کر لی۔ عبدل، تم نے ہماری بیٹی کے لیے خواہش ظاہر کی ہے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، اور اسمارا کی بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر وہ تمہاری بہو بنتی، لیکن تم سے معذرت کرتا ہوں، اسمارا میرے بیٹے عاشر کی منگیتر ہے، بچپن سے رشتہ طے کر رکھا تھا۔ خلیل کے شرمندہ انداز پر عبدالضئی کا دل بجھ گیا تھا، انہیں ہرگز امید نہ تھی کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹائے جاتے۔ ان کی مایوسی پر شکیل لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے تھے، پھر انہوں نے پرانی دوستی اور بے تکلفی کا پاس رکھتے ہوئے کہا، عبدل یار، دل چھوٹا نہ کرو، اسمارا نہ صحیح اسما تو ہے نا، ہماری بڑی قابل پرخلوص محبت کرنے والی سگڑ سیانی حلیم الطبع بیٹی ہے، سمجھو تو اسمارا سے بڑھ کر لائق ہے، تمہارے گھر میں روشنی بھر دے گی اور تم ہمیں دعائیں دیتے پھرو گے۔ شکیل کے الفاظ پر عبدالضئی کے بجھتے چہرے کی لو دوبارہ روشن ہو گئی۔ انکار کی صورت میں خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر تھا کہ اسما کے لیے دستے سوال دراز کر لیتا، پھر اگر اسمارا ہوتی یا اسما، ان کے لیے تو دونوں ہی برابر تھیں۔ تب کچھ سوچ کر انہوں نے حامی بھر لی تھی اور اسما کو ہادی کے لیے مانگ لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے عدل بدل کا اتنا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان کا لاڈلا ہادی اپنے ماں باپ سے بڑا بدگمان لگ رہا تھا، جیسے سارا قصور ان دونوں کا ہو۔ وہ ان کی کوئی وضاحت سمجھنے سے قاصر تھا، کوئی دلیل جواز اسے قائل نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں بے بس، لاچار اور خود کو ناتواں سمجھ رہی تھیں۔ ابھی آج ہی تو اس کے سر پر سہرا سجایا تھا، کل پوری برادری کو اکٹھا کر کے دعوتی ولیمہ کرنا تھی، اور وہ اپنے سہرے کے پھول اپنے ہاتھوں سے نوچنے پر تلا ہوا تھا۔ اماں کے کلیجے پر ہاتھ پڑ رہے تھے، ان کا بیٹا کس اذیت اور کرب میں مبتلا تھا۔ میرے لال، اس میں ہمارا یا اس بے گناہ کا کیا قصور ہے؟ اسے تو خبر بھی نہیں تھی۔ یہاں پر آنے کے فوری بعد بیچاری کو عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی۔ پہلے تمہاری بہنیں کم تھیں باتیں سنانے کے لیے، رہی صحیح کسر تم پوری کرائے ہو،
آخر تم اپنا کمرہ چھوڑ کر کیوں آئے؟ اس معصوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ اپنی قسمت پر ماتم کناں ہوگی، اس کا محبت بھرا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ تم جاؤ اپنی دلہن کے پاس، اس کے عشق پوچھو، اپنے برے رویے کی تلافی کرو، لوٹ جاؤ اسما کے پاس، وہ تمہاری راہ تک رہی ہوگی۔ اماں کی بھرائی ملتجیانہ آواز نے مان ہادی کو چونکا دیا۔ نہیں اماں، میں نہیں جاؤں گا، اور آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی۔ خوبصورتی ہو یا بدصورتی، انسان کو اس پر کوئی اختیار نہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر اپنے ساتھ ہوئے دھوکے پر اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ان چالاک لوگوں نے آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور مجھے 100% یقین ہے کہ اسمارا کے ساتھ بھی دھوکا کیا گیا ہے، اور اس سارے گیم کی ماسٹر مائنڈ یہی آپ کی بیچاری مظلوم معصوم بہو ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہادی کا انداز صاف اور دو ٹوک تھا، جیسے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا اور اس سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اسما نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ بڑی صاف اور سیدھی بچی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ تم اپنے ذہن کو صاف کرو۔ جب تم نے اپنی زندگی کا معاملہ ہمارے سپرد کر دیا تھا تو پھر ہم تمہاری شادی جس سے بھی کرتے۔ تم اپنی سعادت مندی اور فرما برداری کا ثبوت دے چکے ہو۔ بابا نے اسے دوبارہ سینے سے لگا کر سمجھایا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ آپ چاہے مجھے کسی دھوکے باز فراڈن اور دوغلی عورت کے پلے باندھ دیں اور میں اف تک بھی نہ کروں۔ وہ زخم خوردہ سا چیخا۔ ہادی، اسما ایسی نہیں ہے۔ اماں کو پھر مداخلت کرنا پڑی۔ وہ جیسی بھی ہے، میں اس کی اصلیت جان گیا ہوں۔ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں؟ اسما نے جو کچھ مجھے بتایا وہ ٹھیک تھا، اور مجھے تو اب یاد آ رہی ہیں بہت سی باتیں۔ اسمی کے دکھ، اسمی کی محرومیاں، اف میرے خدا، میں پھر بھی انجان رہا۔ ہادی زیر لب بڑبڑاتا اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور اماں سے اس کی اذیت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میرے بیٹے، تم ہماری بات کا پاس رکھ کر اپنی فرما برداری اور سعادت مندی کا ثبوت دے چکے ہو۔ جب تم مانتے ہو ہمارا فیصلہ تمہارے حق میں برا نہیں ہو سکتا تو پھر اب اسے قبول کرنے کے ساتھ کیوں ہچکچا رہے ہو؟ اسما بہت سلیقہ شعور، تعلیم یافتہ، بامروت، سونے کا دل رکھنے والی لڑکی ہے۔ میرے گھر کو ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو تم تینوں بھائیوں کو جوڑ کر رکھتی۔ پھر خوبصورتی اور کم صورتی میں انسان کا اختیار نہیں، تم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہو۔ اتنے سمجھدار ہو بھی کیسی کم عقلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ بیٹا، خود کو سمجھاؤ، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کی صورتحال کل سے مختلف ہوگی، پھر پرسوں اور ترسوں اور۔ اسما اپنے حسن عمل سے تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی، تم اسے ایک موقع تو دو۔ بابا اس کے شانے کو تھپتھپا کر اسے سمجھا رہے تھے، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ اسما کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اسما سے رشتہ طے کر آئے تھے تو پھر لازماً انہیں حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ ان سب کے ذہنوں میں اسمارا کا حسین امیج تھا جو اسما کو دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ اب اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر کر ہی سب لوگ اپنا آپ سنبھال سکتے تھے۔ ہر کوئی ان کی بیگم جیسا اعلیٰ ظرف نہیں تھا۔ باقی سب لوگ بھی اسما کو قبول کر سکتے تھے۔ آج کا دن گزرتا اور سب کچھ بہتر ہو جاتا، معمول پر آ جاتا۔ لیکن کیا ہادی بہتری کی صورتحال پیدا کر سکتا تھا؟ کیا وہ ہادی کو نہیں جانتے تھے؟ جہاں ایک طرف وہ انتہائی سعادت مند فرما بردار تھا، وہیں انتہا کا منتقم مزاج بھی تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے ساتھ ہونے والی اس منافقت اور دھوکہ دہی کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ پھر عبدالزئی اس بات سے ہرگز بھی واقف نہیں تھے کہ ہادی بہت ساری چیزوں میں بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ اسے ایسے انداز میں ہی پیڈ اپ کیا گیا تھا۔ پھر ہادی کیسے بابا کے سمجھانے پر برہم نہ ہوتا؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا، پھر بابا کو چھوڑ کر اماں کی طرف آیا۔ اماں، آپ بھی کچھ بولیں، مجھے میری فرما برداری کی سزا مت دیں۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ پر چھوڑا تھا، کم از کم آپ مجھے دنیا سے، اپنی برادری، خاندان، دوست احباب، ان سب سے نظر ملانے کے قابل تو چھوڑیں۔ میں کل کس کی طرح بھری نظروں کا سامنا کروں گا؟ ہر کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ وہ گٹھنی، پستہ قد کی، معمولی سی، کم صورت کالی عورت، کہاں میں اور کہاں وہ؟ میں خود کو شہزادہ گلفام نہیں سمجھتا، لیکن جو بھی ہوں کم از کم اس سے بہتر ہوں۔ اور کیا میں بہتر چیز کی خواہش نہیں رکھ سکتا؟ میں عام سا انسان ہوں، کوئی فلمی یا افسانوی ہیرو نہیں جو ہر قسم کی سچویشن پر قابو پا لیتا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، کچھ خواب ہیں، میں بھی ایک دل رکھتا ہوں۔ آپ لوگ میرے احساسات اور جذبات کا تصور کر سکتے ہیں میں کس قدر ٹوٹ گیا ہوں۔ وہ بیک وقت اماں اور بابا سے مخاطب تھا، اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کی سماعتوں میں کچھ اور آوازیں آ رہی تھیں۔ بھیگتا سا پرنم لہجہ، روئی روئی جذبوں سے بوجھل آواز، اختیار کی ہر حد کو توڑتی۔ ہادی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دیواروں کو ٹکرے مارے۔ آپ کو میرا احساس نہیں، میں نے ہمیشہ آپ دونوں کی ہر خواہش کا احترام کیا ہے، آپ دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے بہتر تو فدا اور سائم ہیں، کم از کم وہ میری طرح اس اذیت کا شکار تو نہیں ہوئے نا، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ جبکہ دوستی کے نام پر ان لوگوں نے آپ کو اور مجھے الو بنایا، اپنی بیٹی ہمارے متھے مار دی۔
اس کے لفظ لفظ نے زہر پھوٹ رہا تھا۔ بابا اور اماں متوحش رہ گئی۔ وہ انتہا کی حدوں تک بدگمان تھا اور بابا تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے میری زندگی اندھیر کر دی ہے، میری زندگی کو کالی رات اور سیاہی سے بھر دیا ہے۔ آپ کا بھی قصور نہیں، دراصل ہم سب کے ساتھ بھی گیم ہوا ہے اور میں گیم کرنے والوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ مٹھیاں بیچتا اپنے آپے میں نہیں تھا۔ ہادی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے خلیل سے خود اسما کو تمہارے لیے مانگا تھا اور تمہیں کہا بھی تھا کہ ایک مرتبہ اسما سے مل لو۔ مل چکے ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بابا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ملا تو تھا، تبھی تو آپ کی پسند پر پیار آ گیا تھا۔ اس پیار کی ایسی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ہادی نے زہر خون لہجے میں کہا، پھر پلٹ کر باہر جانے لگا۔ اس سے آندھی طوفان کی طرح جاتے دیکھ کر اماں بے ساختہ پیچھے بھاگی تھیں، گو کہ ان کے گھٹنے کا درد جوں کا توں تھا، پھر بھی وہ ہادی کو روک لینا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اماں بابا دونوں بوکھلا گئے تھے۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں ہادی کیا تماشا کرنے والا تھا؟ ہادی، تم کہاں جا رہے ہو؟ بابا نے انٹرنس پر روک لیا تھا۔ آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آؤں تو میرے آنے سے پہلے آپ اس لڑکی کو یہاں سے فارغ کر دیں۔ میں اس کی موجودگی میں اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر تن پن کرتا باہر نکل گیا اور بابا اور اماں دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر سیدھا کرنل اشفاق کے گھر آیا تھا۔ درمیانی باڑ پھلانگ کر وہ برابر والے لان میں اتر گیا۔ ایک شکوہ کناہ نظر اس گھر پر ڈال کر اس نے اوپر آسمان کی وسعتوں میں اپنے نصیب کے سیاہ ستارے کو کھوجا اور اذیت ناک تکلیف کے احساس تلے دب کر سیاہی میں سفیدی میں بدلتی رات کو دیکھنے لگا۔ صبح صادق کا سما تھا۔ ایک اذیت ناک وحشت انگیز رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ لان کے درختوں پر پرندوں کی چہل پہل تھی۔ وہ ثنائے ربی میں مشغول لگ رہے تھے۔ ان کی خوبصورت آواز خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے شکستہ قدم اٹھاتا داخلی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ اس گھر میں ہادی کے بڑے پیارے رشتے موجود تھے۔ اماں، بابا جان، ان کے بغیر وہ سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہنیں، بھائی، بھابھی اور ننھی عائشہ۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ بس ایک عورت کی وجہ سے اسے اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تھا۔ اپنے پیاروں کے دل دکھانے پڑے تھے، انہیں چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ ایک مرد ہو کر گھٹ رہا تھا، محض اس لیے نہیں کہ اسے من پسند بیوی نہیں ملی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا، اس کے احساسات کا مذاق اڑایا گیا تھا، اس کے ساتھ گیم ہوئی تھی، اسے دھوکہ ملا تھا، اس کا دل توڑا گیا تھا۔ انٹرنس پر کھڑے ہو کر اس نے آخری فیصلہ کیا اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کافی دیر بعد گرتے پڑتے سائم نے دروازہ کھولا۔ ہادی کو اس طرح سامنے کھڑا دیکھ کر سائم کا بجھا دل کچھ اور بجھ گیا تھا۔ اس کے شانے ڈھلک گئے۔ اس نے آنے میں اتنی دیر کر دی تھی، حالانکہ وہ اور رضا اس کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ سائم کو رضا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ دونوں میاں بیوی سر تھامے عجیب رنج و غم کی کیفیت میں ہادی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ہادی اسمارا کو نہ پا کر محض اسما پر صبر کر کے خاموشی سے بیٹھنے والا ہرگز نہیں تھا۔ پھر اسمارا کے لیے ہادی کے جذبات، محبت اور چاہت ان دونوں سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ کس قدر خوش تھا، اس کی آنکھوں سے جذبوں کا خمار چھلکتا تھا، اور اب سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ شکستگی کا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ سائم اپنے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں پر عزا پہلے سے غمگین اور پرسوچ انداز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس صورتحال کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ہادی کا انتہائی اقدام یہی ہوگا۔ وہ بہت جذباتی تھا، جذبات میں پہلا کام گھر چھوڑ کر آنے کا کرتا، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ہادی کے جذبات بھڑکانے کے بجائے اسے محبت، پیار اور عقل کے ساتھ رام کرنا تھا، پھر اس معاملے پر غور کرنا تھا کہ آیا کسی نے ان لوگوں کے ساتھ کیا بھیانک مذاق کیا ہے۔ محض ایک غلط فہمی یا اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس گھر کے بزرگ یا اسما کے گھر میں موجود بزرگ یقیناً اندر کی بات کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے انہیں ڈسٹرب کرنا عقل مندی نہیں۔ سائم نے عزا کو اشارہ کیا۔ وہ ہادی کے لیے جوس لینے چلی گئی۔ جب واپس آئی تب سائم نے ہادی کو کول کرنے کی کوشش کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، میں تو حیران ہوں، تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ تمہیں تو 3 گھنٹے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اماں اور بابا کے ساتھ کچہری لگا کر بیٹھا تھا، میرے چرکے اڑا کر وہ کیسے مطمئن رہتے؟ وہ حد سے زیادہ بدگمان اور بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ یار، ان دونوں کا کیا قصور ہے؟ سائم نے فوراً اسے ٹوکا۔ بلکہ تم نے بابا اور اماں کو پریشان کرنا ہی نہیں تھا۔ اب وہ خفگی سے اس کی غلطی کو احساس دلا رہا تھا۔ انہیں کیوں نہ بتاتا؟ آخر میری زندگی میں اندھیرے بھرنے کا انہی کا کردار ہے۔ وہ زہر خوند ہوا۔ وہ جانتے بھی تھے
میری عادت اور مزاج کو، میں کس قدر نفاست پسند ہوں، کیسی رومانوی نیچر رکھتا ہوں، کس قدر حسن پرست ہوں۔ میں کالے رنگ کا لباس نہیں پہنتا، کجا کے ایک کالی متنی کم صورت لڑکی کو عمر بھر برداشت کروں۔ انہوں نے کیا سوچ کر مجھے دھوکہ دیا، ہم سب کے سامنے اسما کو کچھ اور بنا کر پیش کیا، دکھایا کسی اور کو اور بیاں کر کسی اور کو دے دیا۔ اس کا دماغ ابلتے پانی کی طرح کھول رہا تھا۔ دیکھو ہادی، جذباتیت، جلد بازی اور غصہ کرنے سے معاملہ بگڑتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمہیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا، پہلے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، کہیں کچھ مس ضرور ہوا ہے، کیا پتا تمہاری بیوی اسما اس معاملے میں قطعاً بے قصور ہو۔ سائم نے اس کے ذہن اور سوچ کو دوسری سمت، دوسرے نقطوں کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ خبردار، جو اس کی حمایت کی وہ میری کچھ نہیں لگتی، میں اسے بیوی بنا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا، ہمارے تو نوکر بھی اتنے کالے نہیں ہوتے۔ ہادی غم اور غصے میں بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ذرا بھی ہچکچاتا نہیں تھا، اور اب تو اس کے دہکتے جذبوں پر کالی ضرب پڑی تھی۔ چوٹ سہلاتے اور مرہم رکھتے وقت تو لگنا تھا۔ بکواس مت کرو، شکل صورت میں کیڑے نکالنے والے ہم کون ہوتے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے جس کے کوئی جذبات بھی ہوں گے جنہیں تم مجروح کرتے پھر رہے ہو۔ سائم کو خاصا غصہ آ گیا تھا اور ہادی ایک مرتبہ پھر ابل پڑا۔ اس کے جذبات ہیں تو میرے کوئی جذبات نہیں، میرے ساتھ عظیم فراڈ ہوا ہے، بجائے تم میرا ساتھ دینے کے اس چڑیل کی سائڈ لے رہے ہو۔ اتنا تمہیں انسانیت کا درد اٹھ رہا ہے، تب تم انسانیت کا احساس کر لیتے نا، جب یونیورسٹی میں ہماری کلاس فیلو وہ چارسن کی دوبن زنیرہ تمہارے عشق میں چوہے مار دوائیاں پھانکتی پھر رہی تھی، اور تم اس کے مشرق اور مغرب تک پھیلے وجود کے اتنے موجود سونے جیسے دل کی قدر کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے۔ تم نے تو دل دیکھا نہ اس کے جذبات، شادی تو تم نے عزت سے کی نا۔ وہ بھی ہادی تھا، اتنی نازک سچویشن میں بھی اس کا دماغ کس قدر چل رہا تھا۔ سائم پہلے تو جھنجھلایا، پھر تھوڑا خفیف سا ہو کر اسے گھورا۔ اگر قدرت کو میرا زنیرہ کے ساتھ جوڑ منظور ہوتا اور وہ اتفاقاً یا حادثاً میری بیوی بن جاتی تو اللہ کی قسم ضرور نبھا کرتا۔ سائم نے بہت خفگی کے ساتھ اسے گھرک کر جواب دیا تھا۔ ایزا شوہر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بس رہنے دو، صرف کہنے کی باتیں ہیں، جس پر گزرتی ہے اسے ہی پتہ چلتا ہے، باقی لوگ بس تماشا دیکھتے ہیں۔ اس کا دل غم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ آخر میں آنکھ کو دیکھی مکھی کون نگلتا ہے، تم تو قیامت تک نہ زنیرہ کو منہ لگاتے۔ اوف، آپ لوگ کیا زنیرہ نامہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں، حد ہے یار، اتنی خراب سچویشن میں تم لوگوں کو زنیرہ سوچ رہی ہے۔ کب سے خاموش بیٹھی ایزا کھول اٹھی تھی۔ زنیرہ حواسوں پر کیوں نہ سوار ہو، اس کی بد دعائیں سائم کی بجائے مجھے آ لگی ہیں۔ زنیرہ کی جڑواں میرے نصیب کو کالا کرنے، میری زندگی کو اندھیروں سے بھرنے کا اتفاقاً، حادثاً اور پتہ نہیں دانستاً میری زندگی میں سیاہی بھرنے آ پہنچی ہے۔ میں نے تو کسی خوبصورت لڑکی کا دل نہیں دکھایا تھا، پھر میرے ساتھ یہ بدصورت حادثہ کیوں پیش آیا؟ ہادی کا کرب اور آہ و فغاں ایزا اور سائم کا دل پھاڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ہادی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا تھا۔ ہادی میرے چاند، میرے جگر، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، اسما اسمارا نہیں ہے، لیکن اب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، اس کے حقوق تمہارے ذمے آتے ہیں، کوتاہی کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سائم نے اسے میٹھے لہجے میں سمجھانا چاہا، اور اللہ دھوکے بازوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہادی دو بدو کرب سے بولا تھا۔ سائم نے اپنا سر تھام لیا۔ اسما اتنی بری نہیں ہے ہادی، تم اس کے ساتھ رہو گے، وقت گزارو گے، تب تمہیں ادراک ہوگا۔ میں تو ایک نظر میں ہی دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، اس نے کب سے ہم سب کی شوق کیفیت اور نازیبا الفاظ کو سن سن کر بھی ٹیمپر لوز نہیں کیا۔ مجھے زری نے سب بتا دیا ہے، وہ لڑکی اعصابی طور پر بہت مضبوط ہے، وہ تمہارے لیے اچھی شریک صبر ثابت ہوگی۔ ایک مرتبہ تم اسے قریب سے جانو سمجھو اور اماں بابا کی پسند پر بھروسہ تو کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزا کی مداخلت کرنے اور سمجھانے پر ہادی شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بس تمہاری کسر رہ گئی تھی، تم بھی زخموں پر نمک چھڑکو، اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا خبر اسما کا دل اتنا اجلا نکھرا ستھرا اور خوبصورت ہو، تمہاری زندگی کو ہر سمت سے روشن کر دے، اس کی سیرت کا حسن چاندنی میں نہایا ہو، اس کا کردار صبح نور کے مانند اجلا ہو۔ سائم نے ملائمت سے اس کے کندھے تھپک تھپک کر احساس دلایا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ پہلے صورت کا امپریشن پڑتا ہے، سیرت بعد میں آتی ہے۔ جو پہلی نگاہ میں ہی اچھا نہ لگے، اس کی سیرت کو پرکھنے، اس کی پرتیں کھولنے، کھنگالنے اور جھانکنے میں کون وقت ضائع کرتا ہے؟ ہادی تنفر سے بولا۔ جو پہلی نگاہ میں اچھا نہ لگے، وہ دوسری نگاہ میں ضرور اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر خوبی کے اللہ نے نہیں بنایا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور آتی ہے، اور اسما تو اتنی بھی بری کالی بھدی نہیں جتنا تم منہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہو۔ اس کا رنگ سانولا ہے، تمہاری محبت سے نکھر جائے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت محنتی اور ذہین لڑکی ہے، پڑھائیوں میں تو اس نے اپنا اشر نشر کر رکھا تھا۔
تم نے ہماری دوست نائمہ نہیں دیکھی تھی، کس قدر کالی کلوٹی تھی، بالکل سیاہ، اور اب ترکی میں ہے۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں، ایسے لشکاریں مار رہی تھی۔ خوشحالی، محبت اور سکون انسان کو نکھار بخشتے ہیں۔ دیکھ لینا، تمہاری محبت اسے دنوں میں بدل دے گی۔ اتنا پیارا مہنا سجیلا شوہر پا کر اس نے خود بخود ہی حسین ہو جانا ہے، تم دیکھ لینا۔ عزا نے اٹھ کر اس کے نرمی سے ہاتھ سہلاتے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ اپنا روٹا روٹا ساری دنیا سے خفا پیارا سا دیور ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم مجھے خیالی، تصوراتی اور کتابی باتیں سنا سنا کر مت بہلاؤ۔ وہ عزا سے بھی خفا ہو گیا تھا۔ بات اسما کی خوبصورتی پر ختم نہیں ہوتی تھی، بات اس دھوکے پر ختم ہوتی ہے۔ ہادی کو زہر خون لہجے میں اصل مسئلے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروانا پڑی۔ اب کی دفعہ سائم اور عزا دونوں چونک اٹھے تھے۔ بات یہ نہیں کہ ہادی اسما کو اپنا نہیں رہا تھا، اسے دھتکار آیا تھا، اس کی کمزورتی کی بنا پر اسے رد کر دیا گیا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اسما وہ لڑکی نہیں تھی جس سے 1 سال تک ہادی اپنی منگیتر سمجھ کر باتیں کرتا رہا۔ اسے مل چکا تھا، دیکھ چکا تھا۔ اگر اسے دیکھ نہ رکھا ہوتا تو یہ مسئلہ کبھی درمیان میں نہ آتا۔ اب اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو لڑکی ہادی سے اس کی منگیتر بن کر بات کرتی رہی، اس سے مل چکی تھی، وہ لڑکی کون تھی؟ آخر کون اس قدر دیدہ دلیر لڑکی تھی جس نے 1 سال ہادی کی منگیتر بننے کا ناٹک کیا تھا؟ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔